ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ تمام میرے معزز ویورز اور ناظرین ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ میرے محترم ناظرین کو خوش و خرم رکھے۔ گرین لیوز ہیلتھ چینل سے ڈاکٹر محمد شریف ایک نئی ویڈیو لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے۔ تو ناظرین، آج جو میں آپ کے لیے ویڈیو لے کر آیا ہوں وہ گرمیوں کے حوالے سے ایک اہم ویڈیو ہے۔ اللہ جل شانہ نے گرمیوں کا موسم میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے مختلف قسم کی سبزیاں اور پھل پیدا فرمائے ہیں۔ ناظرین، جیسا کہ آپ کو علم ہے کہ جب گرمیوں کا موسم آتا ہے تو گرمیوں میں سخت گرمی ہوتی ہے، لو چلتی ہے، ہیٹ اسٹروک ہوتی ہے، اور آدمی جو ہے جب گرمی میں کام کاج کرتا ہے، ویسے کام کاج نہ بھی کرے تو ویسے بھی جسم کو قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے ٹھنڈا رکھنے کے لیے اس کے اندر جو سسٹم پیدا کیا ہے وہ ہے پسینے کا نظام۔ یعنی آدمی کو جب گرمی لگتی ہے، یعنی اندر کا جو اس کا ٹمپریچر ہے وہ جو باہر کا ٹمپریچر ہے وہ جب مختلف ہوتے ہیں تو جسم کو ٹھنڈا رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر یہ نظام رکھا ہے کہ آدمی کو پسینہ آتا ہے، تو جس سے آدمی کی جلد ٹھنڈی رہتی ہے۔ تو پسینے کا آنا جو ہے قدرتی عمل ہے اور صحت کی علامت ہے، مگر ہوتا یہ ہے کہ جب زیادہ پسینہ آتا ہے تو زیادہ پسینہ آنے کی وجہ سے ہمارے جسم سے پانی کی مقدار جو ہے وہ نکل جاتی ہے، اور ہمارے جسم سے جو ہے نمکیات وہ بھی نکل جاتے ہیں، کیلشیم نکل جاتا ہے، اور بہت سے منرلز جو ہیں وہ بھی ہمارے جسم سے خارج ہو جاتے ہیں۔ تو اس طریقے سے جو ہے اللہ جل شانہ نے انسان کی گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے پیدا ہونے والے امراض کو روکنے کے لیے اللہ جل شانہ نے قدرتی طور پر ایسی سبزیاں اور پھل پیدا فرمائے ہیں جس کے اندر جو ہے وہ گرمی کی وجہ سے پیدا ہونے والے امراض میں یعنی مدد کرنے والے یعنی وہ ہوتے ہیں، مددگار ہوتے ہیں۔ ان میں قابل ذکر جو ہے جو آج کل جو ہے عام یعنی آ رہا ہے وہ ہے تربوز۔ تربوز ایک ایسا پھل ہے جسے انگلش میں واٹر میلن کہتے ہیں۔ یہ گرمیوں کے موسم میں ہوتا ہے اور گرمیوں کے موسم میں آتا ہے اور انتہائی سستا بھی ہوتا ہے، اور اس تربوز کے اندر اللہ جل شانہ نے جو یعنی نعمتیں رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے یعنی اللہ جل شانہ نے تربوز کو یعنی واٹر میلن کو گرمیوں کے لیے ایک بہت بڑی نعمت بنایا ہے۔ یہ اللہ جل شانہ کی طرف سے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور معزز سامعین و ناظرین اور میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، آپ نے یہ محسوس کیا ہوگا کہ گرمیوں میں جب زیادہ پسینہ آتا ہے تو اس پسینے کی وجہ سے آدمی کے اندر بڑی کمزوری محسوس ہوتی ہے، تھکن محسوس ہوتی ہے۔ تو اس گرمی کے موسم کی وجہ سے جو تھکن ہوتی ہے، مسل فٹیگ ہوتی ہے، اس کے لیے اللہ جل شانہ نے اس کا علاج جو ہے وہ موسم گرما میں آنے والے سبزیوں اور پھلوں کے اندر رکھا ہے۔ تو ہم بات کر رہے ہیں آج تربوز کی یعنی واٹر میلن کی۔ تو میں آپ کو اس کے فوائد بتاؤں گا کہ اس کے اندر اللہ جل شانہ نے کتنے جو ہے فائٹو کیمیکلز رکھے ہیں، اس میں نیوٹرینٹس رکھے ہیں، اس میں منرلز رکھے ہیں۔ تو آپ اس کو استعمال کریں گے تو اس سے آپ کو جو ہے نا بہت فائدہ ہوگا، اور آپ کو جو ہے نہ ڈاکٹروں کے پاس جانا پڑے گا اور نہ ہی جو ہے آپ کو ایسے فوڈ سپلیمنٹ لینے پڑیں گے جو گرمیوں میں جو ہے نا عام طور پر لوگ لیتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، فوڈ سپلیمنٹ لیتے ہیں۔ تو آپ اللہ جل شانہ کی قدرتی بنائی ہوئی چیزوں کو استعمال کریں گے تو اس کا فائدہ یہ ہے کہ اللہ، میں پہلے بھی اپنے ویڈیوز کے اندر آپ کو یہ بات بتاتا چلا آیا ہوں کہ اللہ جل شانہ نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے، اور مٹی سے اللہ نے انسان کو بنایا ہے، اور مٹی ہی سے پیدا ہونے والے سبزیاں اور پھلوں کے اندر اللہ جل شانہ نے اس کا انسان کے جسم کی بیماریوں کا علاج جو ہے رکھا ہے۔ جو ایلوپیتھک میڈیسنز ہوتی ہیں، وہ ایلوپیتھک میڈیسنز جو ہیں وہ میں میڈیسن کے خلاف نہیں ہوں، لیکن میں ایک تفصیل یہ بتا رہا ہوں کہ جو نئی ریسرچ ہے وہ یہ بتا رہی ہے کہ لیبارٹریز کے اندر جو میڈیسن جو ہے وہ سینتھیٹکلی بنائی جاتی ہیں، ان کے جو کیمیکلز ہوتے ہیں ان کو جب بنایا جاتا ہے تو ان کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے، ان کا مالیکیولز کا جو اسٹرکچر ہوتا ہے، سینتھیٹک جو یعنی کیمیکلز ہوتے ہیں، سینتھیٹیکل کیمیکلز جب لیب میں بنائے جاتے ہیں تو ان کے جو مالیکیولز کا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ اسٹرکچر
انسانوں کا بنایا ہوا ہوتا ہے وہ، اور اللہ جل شانہ نے جو قدرتی طور پر نیچرل یعنی فطرت میں جو مالیکیولز بنائے ہیں، یعنی پودوں کے اندر، پلانٹس کے اندر، سبزیوں کے اندر اور پھلوں کے اندر، وہ نیچرل ہیں، اس میں اور سینتھیٹک میں فرق ہے۔ تو جب آپ سینتھیٹک کوئی سپلیمنٹ لیتے ہیں، کوئی فوڈ سپلیمنٹ لیتے ہیں، کوئی بی کمپلیکس وٹامنس لیتے ہیں، یا کوئی بھی مطلب ہے کہ منرلز وغیرہ لیتے ہیں جو کیمیکل طریقے سے سینتھیٹکلی بنا ہوا ہوتا ہے، تو اس کے جو مالیکیولز کا اسٹرکچر ہوتا ہے وہ ہمارے جسم کے مطابق نہیں ہوتا۔ ہمارا معدہ جو ہے اس کو اس طرح قبول نہیں کرتا اور اس طرح اس کو جذب نہیں کرتا جس طریقے سے قدرتی یعنی جو پھلوں میں چیزیں پائی جاتی ہیں، جس طرح اس کو جو ہے معدہ قبول کرتا ہے ہمارا۔ تو میں یاد کر رہا تھا کہ اللہ جل شانہ نے گرمیوں میں گرمی کی وجہ سے ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے، اس ڈی ہائیڈریشن یعنی پانی کی کمی کو پورا کرنے کے لیے اللہ نے تربوز کے اندر جو ہے یہ نعمت رکھی ہے کہ اس کے اندر تربوز کے اندر پانی کی کثرت یعنی پانی جو اس میں زیادہ پایا جاتا ہے، یعنی پلنٹی آف واٹر جو ہے وہ تربوز کے اندر پایا جاتا ہے۔ اور پانی کے ساتھ ساتھ اس کے اندر اللہ پاک نے بڑی جو ہے نعمتیں اس میں یہ رکھی ہیں کہ اس میں پروٹین ہوتی ہے، اس کے اندر فائٹو کیمیکلز ہوتے ہیں، اس میں منرلز ہوتے ہیں، اس کے اندر جو ہے وہ کافی سارے وٹامنز جو ہے پائے جاتے ہیں، اور میں آپ کو ان کے بارے میں تھوڑا سا تفصیل سے بتاتا ہوں۔ اس کے اندر جو ہے یعنی تربوز جو ہے، اگر تربوز کو ہم کاٹیں تو تربوز کو کاٹیں گے تو اس کے اندر تربوز کا جو پلپ ہوتا ہے، جو گودا جسے ہم کہتے ہیں، وہ جو گودا یا پلپ ہوتی ہے، اس پلپ کی ایک کپ میں، ایک کپ اگر پلپ کا ہو تو اس کے اندر 45 کیلوریز ہوتی ہیں۔ ایک تو یعنی فائدہ یہ ہے اس میں کہ اس میں کیلوریز کم ہیں، کیلوریز کم ہیں، لیکن اس کے اندر فائٹو کیمیکل، منرلز اور وٹامنز یہ زیادہ پائی جاتی ہیں۔ تو ایک فائدہ یہ ہو گیا، پانی کی کثرت، واٹر کنٹینٹ زیادہ ہونے سے جو ہے نا پانی کی کمی بھی پوری ہوتی ہے، اور نمکیات جو ہمارے جسم سے نکل جاتے ہیں اور جو کافی یعنی ہمارے جسم سے پسینے کی وجہ سے چیزیں جو ہے منرلز وغیرہ نکلتے ہیں، تو اس منرل کا علاج جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قدرتی طور پر تربوز کے اندر رکھا ہے۔ اب تربوز آپ استعمال کریں گے تو آپ کو کیا فائدے حاصل ہوں گے؟ ایک تو پانی کی کمی پوری ہوگی، دوسرا جو ہے اس کے اندر وٹامنس ہیں، وہ وٹامنس میں رچ ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے اس کے اندر جو ہے کہ اللہ جل شانہ نے تربوز کے اندر جو ہے وہ کافی سارے فائٹو کیمیکلز رکھے ہیں، جن میں قابل ذکر جو ہے وہ ہے آرجنین۔ آرجنین اس کے اندر ہے، لائکوپین اس کے اندر ہے، اور ایل سیٹرولین اس کے اندر ہے۔ تو یہ جو تین ہیں، یہ آرجنین ہو گیا، لائکوپین ہو گیا اور ایل سیٹرولین، یہ فائٹو کیمیکل جو ہیں یہ بہت فائدہ مند ہیں، اور ان کی وجہ سے جو ہے یہ ہمارے جو دل کی صحت ہے وہ بہتر ہوتی ہے۔ ان کی وجہ سے جو ہے یہ جو فائٹو کیمیکلز ہیں ان کی وجہ سے جو ہے ہمارے دل کی صحت بہتر ہوتی ہے، ہمارے خون کی نالیوں کے اندر جو سکڑاؤ آتا ہے، یہ جو تنگی آتی ہے جس کی وجہ سے بلڈ پریشر کے امراض ہوتے ہیں، اس میں بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ نائٹرک آکسائڈ جو ہے، نائٹرک آکسائڈ کی کمی ہو جانے کی وجہ سے ہمارے خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں۔ جب خون کی نالیاں تنگ ہو جاتی ہیں تو خون کا فلو جو ہے، بہاؤ جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے، تو جب جسم میں خون کی سپلائی صحیح طریقے سے نہیں ہوتی تو پھر امراض پیدا ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو ہے تربوز کے اندر یہ خاصیت رکھی ہے کہ اس کے اندر قدرتی طور پر یہ نیچرلی اس میں نائٹرک آکسائڈ پایا جاتا ہے۔ جب نائٹرک آکسائڈ کی جسم میں کمی جو ہے ہم اس تربوز سے پوری کر دیں گے تو ہمارے جو ذہن کی جو تنگی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یہ جو نائٹرک آکسائڈ ہے یہ مطلب ہے کہ خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں ان کو ڈائلیٹ کرتا ہے، پھیلاتا ہے۔ جب خون کی نالیاں ڈائلیوٹ ہوگی، پھیلیں گی، تو اس کے اندر کیا ہوگا کہ اس کے اندر جو بیڈ کولیسٹرول کی وجہ سے پلیک جمع ہو جاتا ہے وہ پلیک بھی خارج ہوگا، اور خون کی سپلائی ہمارے دماغ کو صحیح پہنچے گی، ہمارا دماغ کی صحت بہتر ہوگی، اور اسی طریقے سے جو ہے نا ہمارے جسم کے ہر جو ہے آرگنز کی جو ہے نا وہ صحت بہتر ہوگی۔ تو دل کی صحت کے لیے، بلڈ پریشر کے لیے یہ بہترین ہے کیونکہ اس میں نائٹرک آکسائڈ پایا جاتا ہے، اور اسی طریقے سے جو ہے یہ اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات رکھتا ہے۔ تربوز کے اجزاء پائے جاتے ہیں جن کی خصوصیت جو ہے یعنی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں، اور اس کے اندر اینٹی انفلیمیٹری خصوصیات بھی پائی جاتی ہیں، یعنی جسم کی جو سوزش ہوتی ہے یہ اس کو کم کرتا ہے۔ جسم میں جب سوزش ہوتی ہے، انفلیمیشن ہوتی ہے، تو اس سے بھی امراض کار ہوتے ہیں، اس سے بھی امراض پیدا ہوتے ہیں کافی سارے۔ تو اس کے اندر جو ہے قدرتی طور پر، نیچرلی طور پر اللہ تعالیٰ نے انفلیمیشن کو کم کرنے کی خصوصیت رکھی ہے۔ جب انفلیمیشن آپ کی کم ہوگی
تو کیا ہوگا کہ آپ کی جسم کی صحت بہتر ہوگی، اور آپ کے جو فری ریڈیکلز بنتے ہیں جسم میں، جس کی وجہ سے کینسر کاز ہوتا ہے، جس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے، اور دوسرے جو ہے نا فری ریڈیکل کی وجہ سے دوسرے امراض پیدا ہوتے ہیں، وہ امراض جو ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے۔ جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایسے کیمیکلز رکھے ہیں جو سوزش کو کم کرتے ہیں، یعنی اس کی جو خصوصیت ہے وہ یہ ہے کہ یہ اینٹی انفلیمیٹری ہے۔ تو جب جسم کی بدن کی جو ہے جسم کے اندر موجود جو سوزش ہے یعنی انفلیمیشن ہے وہ کم ہوگی، ٹھیک ہوگی، تو بہت سے امراض میں ہمیں فائدہ ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ اس میں ایل سیٹرولین ہوتا ہے، آرجنین ہوتا ہے، اور نائٹرک آکسائڈ بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ اس میں ایک اینٹی آکسیڈنٹ ہے جس کو کہتے ہیں لائکوپین جسے کہتے ہیں، یہ بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے، اور اس کے اندر وٹامن اے، سی، ای، زنک، سیلینیم، میگنیشیم اور وٹامن کے بھی اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ تو یہ جو میں نے ذکر کیے ہیں، جتنے بھی وٹامنس کا ذکر کیا ہے اور میں نے منرلز کا ذکر کیا ہے، یہ منرلز اور وٹامنس جو ہے یہ آپ کو قدرتی طور پر نیچرلی جو ہے آپ کو مل رہے ہیں اور مفت میں مل رہے ہیں۔ سینتھیٹیکلی لیب کے اندر جو وٹامنس بنائی جاتی ہیں یا منرلز جو بنائے جاتے ہیں، جب ان کی آپ یعنی فوڈ سپلیمنٹ بنے ہوئے جو ہے نا لیب کے لوگ استعمال کرتے ہیں، تو وہ اتنے افیکٹو نہیں ہوتے، اور نہ ہی وہ ہمارے معدے میں صحیح طریقے سے جذب ہوتے ہیں۔ ہمارا معدہ ان کو صحیح طریقے سے وہ ایبزارب نہیں کرتا، وہ 50% کے آس پاس تو ایبزارب ہوتے ہیں، اور 50% جو ہے نا وہ ضائع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ سینتھیٹک ہوتے ہیں۔ لیکن تربوز کے اندر اللہ تعالیٰ نے جو وٹامنس رکھے ہیں وہ قدرتی ہیں، اللہ نے بنائے ہیں، تو ہمارے معدہ اس کو صحیح طریقے سے قبول بھی کرتا ہے، اس کو جذب بھی کرتا ہے، اور اس کو 100% ہضم کرتا ہے، جذب کرتا ہے۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وٹامن اے ہے، سی ہے، ای ہے، زنک ہے، سیلینیم ہے، میگنیشیم ہے، اور وٹامن کے جو ہے تربوز کے اندر قدرتی طور پر پایا جاتا ہے۔ آپ تربوز کو استعمال کریں گے تو آپ کو ان تمام جو ہے وٹامنس کا اور ان تمام جو ہے منرلز کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور اسی طریقے سے جو ہے قابل ذکر چیز میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ تربوز کو صحیح طریقے سے استعمال کریں گے اور اس کو کیمیکلز کی وجہ سے یا جن وٹامنس کی کمی کی وجہ سے ہوتے ہیں، ان میں جو قابل ذکر ہے وہ وٹامن ای ہے، اور زنک ہے، اور سیلینیم ہے، سیٹرولین ہے، آرجنین ہے۔ اس کی کمی سے جو ہے نا مردانہ امراض پیدا ہوتے ہیں۔ تو آپ کا جو یعنی میں جو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ تربوز آپ استعمال کریں گے تو اس کے اندر قدرتی طور پر آپ کو وٹامن ای، زنک، سیلینیم، سیٹرولین یعنی ایل سیٹرولین، آرجنین اور نائٹرک آکسائڈ قدرتی طور پر ملتا ہے، جس سے جو ہے نا آپ کی یعنی مردانہ طاقت جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اچھی ہوتی ہے، یعنی یہ میل پاور کو امپروو کرتا ہے۔ اسی طریقے سے اس میں لائکوپین پایا جاتا ہے جو کہ اینٹی آکسیڈنٹ ہے۔ تو لائکوپین اینٹی آکسیڈنٹ ہونے کی وجہ سے یہ جو ہے کچھ یعنی لوگوں کو جو ہے نا بیماری ہوتی ہے کہ ان کو رات کو جب یعنی سورج ڈھل جاتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے، تو ان کو رات میں نظر نہیں آتا، جس کو ہم عرف عام میں اندھراتا کہتے ہیں یا نائٹ بلائنڈنس کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو لائکوپین ہے اس سے جو ہے یعنی استعمال جب کرتے ہیں ہم اس کو، تو اس سے جو ہے نائٹ بلائنڈنس جو ہے وہ بیماری جو ہے وہ بہتر ہوتی ہے، اور اس سے جو ہے نا مسلز ہمارے وہ بہتر ہوتے ہیں۔ تو یہ تربوز کے اندر پایا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے تربوز میں جو ہے میگنیشیم ہوتا ہے اور وٹامن کے ہوتا ہے۔ میگنیشیم سے اور وٹامن کے سے جو ہے نا وہ قبض ٹھیک ہوتا ہے، اور اس سے ہماری نیند جو ہے یہ بہتر ہوتی ہے، یعنی جو بیماریاں انسومنیا کی بیماری امراض ہیں اس کو فائدہ ہوتا ہے۔ اور میگنیشیم اور وٹامن کے ہمارے دل کی صحت کے لیے ضامن ہے، یعنی دل کی جو ہارٹ ہیلتھ ہے اس کے لیے جو یہ ہے یعنی میگنیشیم اور وٹامن کے ہے یہ بہترین ہے۔ یہ آپ کو تربوز میں قدرتی طور پر مل رہا ہے۔ کمزوری کے جتنے بھی مسائل ہیں آپ کے وہ ٹھیک ہوں گے، اور جسم کو ضروری کیمیکل فائٹو کیمیکلز ملیں گے، منرلز ملیں گے، اور آپ کو ضروری وٹامنس ملیں گے۔ آپ کے جسم کے اندر سے جتنی بھی سوزش ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائے گی۔ تو آپ اس کو، میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ بجائے ادویات استعمال کرنے کے آپ یعنی اس کو جو ہے تربوز کو جو ہے وہ لیں۔ آپ نے تربوز کھانا کیسے ہے؟ کھانا ایسے ہے آپ نے کہ تربوز جو ہے اس کے اندر اللہ پاک نے یہ صفات رکھی ہیں کہ تربوز کا جو چھلکا ہے یہ بھی اس کے اندر بھی فائدہ ہے۔ تربوز کا چھلکا اگر آپ بطور سبزی استعمال کریں تو وہ سبزیوں میں جتنے بھی مطلب ہے کہ ضروری غذائی اجزاء ہیں وہ تمام اس کے اندر پائے جاتے ہیں۔ اور جب آپ تربوز کو کاٹ کے اس کا اندر جو اس کا گودا ہے یعنی پلپ ہے وہ استعمال کرتے ہیں، اس کے اندر جو فائدے میں نے جتنے بتائے وہ سارے اس کے اندر ہیں۔ تیسری چیز کے اندر بیج کی، جو بیج اس کا ہوتا ہے وہ بیج کے اندر بھی اللہ پاک نے مطلب ہے کہ جیسے میں ڈرائی فروٹس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے یعنی نیوٹریشن ویلیو رکھی ہے وہ اس سیڈز کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو آپ اس کا سیڈ بھی استعمال کر سکتے ہیں، یعنی بیج بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اس کے اندر جو ہے
جو تربوز ہے اس میں چونکہ کیلوریز لو ہوتی ہیں، یہ لو کیلوریز ہے، تو یہ شوگر کے پیشنٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں مگر کم مقدار میں، شوگر کے مریض اس کو کم مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے جو ہے ویورز آپ اس کو جو ہے نا جس کو شوگر نہ ہو وہ اس کو اس گرمیوں کے موسم میں کثرت سے استعمال کریں، یعنی جو ہے نا اس کا یعنی 2 کپ 3 کپ جو ہے پلپ کے صبح میں لے لے، 2-3 کپ دوپہر میں لے لے، رات میں لے لے، یعنی وقفے سے ہر 2-3 گھنٹے کے بعد اس کو استعمال کرتا رہے، تو جو فوائد میں نے بتائے ہیں وہ سارے فوائد جو آپ کو حاصل ہوں گے۔ تو امید ہے ویورز آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر میری آپ کو ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، کمنٹس کریں اور مجھے اپنی دعاؤں میں یاد کریں۔ تب تک مجھے اجازت دیں، جب تک کے لیے ہم آپ کے لیے کوئی نئی انفارمیٹیو ویڈیو لے کر آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔